دوستوں، آپ سب قدیم مصر اور اس کی تہذیب کے بارے میں تو واقف ہوں گے، جس کی تاریخ 6000 سال سے بھی زیادہ پرانی ہے۔ قدیم مصر کے ہر زمانے میں ایک نئے فرعون کی حکمرانی تھی۔ اگر ان کی تعداد پر بات کی جائے تو قریب 170 فرعون یہاں بادشاہت کے جھنڈے لہرا چکے ہیں۔ یہ فرعون اپنی قوم سے غلامی کرواتے اور انہیں اپنی عبادت کرنے کا کہا کرتے تھے۔ ان سب فرعونوں میں سب سے ظالم اور تلخ فرعون رامسیس II تھا، جسے دنیا رامسیس دی گریٹ کے نام سے بھی جانتی ہے۔ ہمارا ماننا ہے کہ رامسیس II ہی تھا جو حضرت موسیٰ کے زمانے میں خدا ہونے کا دعویٰ کرتا تھا، اور اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے دریائے نیل میں غرق کر دیا۔ کئی ہزار سال بعد اس کی لاش قدیم مصر سے برآمد ہوئی، جس پر ایک عیسائی ڈاکٹر نے تحقیق کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس وقت وہ ڈاکٹر نہیں جانتے تھے کہ کس طرح ایک فرعون کی لاش پر کی جانے والی تحقیق ان کی زندگی بدل دے گی اور انہیں اللہ تعالیٰ کے قریب لے جائے گی۔ آخر اس عیسائی ڈاکٹر نے فرعون کی لاش میں ایسا کیا دیکھا تھا کہ وہ اسلام قبول کرنے پر مجبور ہو گئے؟ تو آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ السلام علیکم دوستوں، میرا نام ہے نابیہ اور آپ دیکھ رہے ہیں پرائم ٹی وی۔ آج سے تقریباً 3200 سال پہلے رامسیس II مصر کا حکمران تھا، جس نے حضرت موسیٰ کے اسلام کی طرف دعوت دینے کے باوجود بھی خدائی کا دعویٰ کرنا نہیں چھوڑا۔ اس نے تقریباً 60 سال مصر پر حکومت کی اور آخرکار 90 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے اسے دریائے نیل میں غرق کر دیا۔ مصریوں نے اس کی لاش کو نکال کر محفوظ کر لیا اور اس کی مسالہ لگی لاش یعنی ممی کو ویلی آف کنگز میں دفنا دیا گیا۔ قدیم مصر کے لوگوں نے لٹیروں سے بچانے کے لیے اس لاش کو راتوں رات نکال کے کہیں اور دفنا دیا اور اس کی قبر کا نشان دنیا سے مٹ گیا۔ آخرکار 1881 میں آثار قدیمہ کی دریافت کے دوران اس کی لاش برآمد ہوئی، جسے مصر کے میوزیم کی زینت بنا دیا گیا۔ اس دریافت کے 94 سال بعد 1984 میں جب اس فرعون کی لاش گلنے سڑنے لگی تو مصری حکومت نے اسے علاج کے لیے پیرس بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ دوستوں، یہاں سے شروع ہوتی ہے ڈاکٹر موراس بوکیل کی کہانی، جن کی زندگی اس فرعون کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے بدل گئی۔ ڈاکٹر موراس فرانس کے ایک نامور سرجن تھے جو 1920 میں ایک عیسائی خاندان میں پیدا ہوئے۔ وہ اعلیٰ تعلیمی حیثیت رکھنے کی وجہ سے فرانس میں ایک جانے مانے فزیشین کے طور پر رہ رہے تھے۔ جب فرعون کی لاش کو پیرس بھیجنے کا فیصلہ ہوا تو اس لاش کے طبی معائنے کے لیے ڈاکٹر موراس کو چنا گیا۔ اس ظالم حکمران کی لاش کو پلین کے ذریعے مصر سے فرانس منتقل کیا گیا۔ ہوائی جہاز میں سفر کرنے کے لیے اس فرعون کے سارے ضروری کاغذات بنائے گئے، یہاں تک کہ اس کا پاسپورٹ بھی شائع کیا گیا۔ فرانس کے صدر اور منسٹرز اس کی لاش کے استقبال کے لیے ایئرپورٹ پہنچ گئے۔ اس کا استقبال اس طرح کیا گیا جیسے کسی زندہ بادشاہ کا کیا جاتا ہے۔ اس لاش کو فرینچ مونومنٹ سینٹر لے جایا گیا، جہاں اس کا طبی معائنہ شروع ہوا۔ ڈاکٹر موراس کی سربراہی میں دوسرے ڈاکٹرز نے مل کر اس کی لاش کا پوسٹ مارٹم شروع کر دیا۔ جہاں سب ڈاکٹرز اپنے کام میں مصروف تھے، وہاں ڈاکٹر موراس کرسی پر بیٹھ گئے اور سوچنے لگے کہ آخر اس فرعون کے مرنے کی وجہ کیا تھی۔ انہوں نے اس لاش کی جلد کے کچھ نمونے حاصل کیے جس میں سمندری نمکیات کے آثار دریافت ہوئے۔ اس بات سے ڈاکٹرز نے اندازہ لگایا کہ اس کی موت پانی میں ڈوبنے کی وجہ سے ہوئی ہے۔ ڈاکٹر موراس گہری سوچ میں پڑ گئے کہ ایک پانی لگی لاش ہزاروں سال تک اس حالت میں کیسے محفوظ رہ سکتی ہے۔ ان کے لیے یہ ایک ناقابل یقین بات تھی۔ اس رات ڈاکٹر موراس دیر تک اس فرعون کی لاش کو گھورتے رہے۔ بہت سوچنے کے بعد بھی ان کے پاس اس سوال کا جواب نہیں تھا۔ اگلے ہی دن انہوں نے مختلف مذہبی کتابوں میں اس فرعون کی تاریخ کو جانچنا شروع کر دیا، جس میں توریت اور بائبل بھی شامل تھی۔ ہر مذہبی کتاب میں اس فرعون کی زندگی پر تفصیلاً روشنی ڈالی گئی تھی، مگر کہیں بھی اس کے مرنے اور اس کی لاش کو محفوظ رکھنے کا ذکر موجود نہیں تھا۔ آخرکار ان کے ایک ساتھی نے انہیں قرآن پاک میں اپنا جواب ڈھونڈنے کا مشورہ دیا۔ قرآن پاک فرعون کی زندگی، اس کی موت اور اس کی لاش کو عبرت کا نشان بنانے کی تصدیق کر چکا ہے۔
ڈاکٹر مورائس نے جب قرآن مجید میں اس کا ذکر دیکھا تو وہ دنگ رہ گئے کہ 1881 میں دریافت ہونے والی لاش کے محفوظ ہونے کا ذکر ایک 1400 سال پرانی کتاب کیسے کر سکتی ہے۔ اس بات کی گہرائی کو سمجھنے کے لیے انہوں نے سعودی عربیہ جانے کا فیصلہ کیا اور وہاں کے مسلم سائنسدانوں سے پریس کانفرنس کرنے کا مطالبہ کیا۔ اس پریس کانفرنس میں موجود ایک مسلم ڈاکٹر نے قرآن پاک سے سورۃ یونس کی آیت نمبر 52 پڑھ کر سنائی، تو آج ہم نے تیرے بدن کو بچا لیا تاکہ تو بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت کا نشان بن جائے، اور یقیناً اکثر لوگ ہماری نشانیوں سے بے خبر ہیں۔ اس آیت کو سنتے ہی ڈاکٹر مورائس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور وہ ایک دم چلا اٹھے کہ میں اس کتاب پر ایمان لاتا ہوں اور میں اسلام قبول کرتا ہوں۔ سبحان اللہ دوستوں، اللہ تعالیٰ کس طرح عیسائیوں کے دلوں میں بھی اسلام کی محبت ڈالتے ہیں جو انہیں کلمہ پڑھنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ اس واقعے کے بعد ڈاکٹر مورائس نے فرانس واپس آ کر اپنی زندگی کے 10 سال قرآن مجید کو سمجھنے اور عربی سیکھنے میں لگا دیے تاکہ وہ قرآنی تعلیمات کو بہتر طریقے سے سمجھ سکیں۔ قرآن میں سائنسی معجزات کی پیش نظر انہیں ایک کتاب لکھنے کا موقع ملا۔ اس کتاب کا نام دی بائبل قرآن اینڈ سائنس ہے، جو انٹرنیٹ پر آج بھی موجود ہے۔ اس کتاب کی ہزاروں کاپیز بھی کی اور کئی زبانوں میں اس کا ترجمہ کیا گیا۔ اس کتاب نے اپنی نمایاں تحریر کی وجہ سے 1988 میں فرینچ اکیڈمک ایوارڈ میں اپنی جگہ بنا لی۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں بھی قرآن مجید کو پڑھنے اور اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں ایک نئی ڈاکومنٹری کے ساتھ۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔